السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ میرے بہت ہی پیارے اور معزز و مکرم بزرگوں، بھائیوں اور دینی اور ملی جماعتی ساتھیوں، برادران وطن اور قوم اور ملت اور انسانیت کے نونہالوں، آنے والے
دینوں کے ہمارے مرد میدان عزیزوں اور ہمارے مستقبل کی نیا کے کھینے والے بچوں، وہ جس کے آغوش تربیت میں ملت کے نونہالان اور نوجوانان پلتے ہیں، جو لائق عزت ہیں اور باحشمت و عفت بھی ہیں، اور ان کے مہذب ہونے سے، ان کے اہل ایمان ہونے سے، ان کے کتاب و سنت کے علم بردار ہونے سے اور ان کے سگھڑ اور بااخلاق اور دیندار ہونے سے قومیں پروان چڑھتی ہیں، ملتیں ترقی کرتی ہیں اور ملک کو پاسبان ملتے ہیں۔ میری مائیں اور بہت ہی پیاری بہنیں اور دیگر تمام حضرات جو اس عظیم الشان اجلاس میں یہاں تشریف فرما ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اکٹھا ہیں، اور سب سے بڑی دولت جو اللہ رب العزت والجلال نے ہم کو عطا فرمائی، علم کے نام پر اکٹھا ہے، اور اس علم کی ایک مرکزی بنیاد رکھنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں، اور اس مرکز کو یا اس مدرسے کو اور اس تعلیم نسواں کی اس تحریک کو آگے بڑھانے کا کام کیا جا چکا ہے۔ ضرورت ہے کہ سب دامے درمے سخنے گفتے ہر طریقے سے اس میں لگ جائے۔ علم کا معاملہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، نہ انسان کا کوئی عمل، نہ اس کی کوئی ایکٹیویٹی، نہ ہی کسی طریقے سے اس کے کسی بھی عبادت کا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے ذرہ برابر کوئی حقیقت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بلکہ وہی محدث ہی رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پہلوں نے جتنی محنتیں کی اور ایسی محنت کی کہ ہم آپ جان لیں تو پھر حدیث ہی حدیث پڑھا، مٹ جائے علم ہندی انگریزی و ناگری، گھر گھر پڑھایا جائے سپارہ محمدی، یہ پارے پڑھائے جانے لگیں گے۔ افسوس کہ جن کے پاس یہ جوہر ہے، جن کے پاس یہ دولت ہے، وہی اس کی قیمت نہیں جانتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، حدیث کے بیان کرنے والے، حدیث کو پہچاننے والے، حدیث کو پرکھنے والے، حدیث کو سمجھنے والے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں۔ حدیث کے سمجھنے میں ان کے پائے کا انسان نظر نہیں آتا، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سمجھایا تھا، صحابہ نے جو کچھ سمجھا تھا، تابعین نے جو کچھ سمجھا تھا، امامان دین نے جو کچھ سمجھا تھا، اس کو بہت ہی سلیقے سے اور گہرائیوں میں اتر کر کے انہوں نے اس کو پڑھا، سمجھا، اور ساری انسانیت کے لیے اس کو سب سے اچھے دفتر میں اکٹھا فرما دیا۔ اسی لیے ہر ایک مومن کا، ہر ایک انسان کا جو قرآن کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ قرآن سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، ام الکتاب ہے۔ دنیا میں جتنی اچھی باتیں آئیں اور جو لکھی گئیں، اور جتنی کتابیں آسمان سے اتاری گئیں، یا اس دنیا میں جتنی اچھی کتابیں پائی جاتی ہیں، ان سب کی بنیاد یہی ہے، ان سب کا جامع یہی ہے، ان سب کی اصل یہی۔ تو اس قرآن کریم کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ،
اللہ جل شانہ کی کتاب کے بعد جو قرآن کہلاتا ہے، سب سے صحیح ترین کتاب اس دنیا میں کون سی ہے؟ بخاری شریف، الجامع الصحیح المسند من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا تھا، اس کے لیے سب کچھ گنوا دیا تھا۔ اب اس کو جان لے مسلمان تو وہ اب سب ریسرچ بھول جائے گا، سب علوم بھول جائے گا، اور اس وقت دنیا میں امن آئے گا، اس وقت آشتی آئے گی، اس وقت انسان بھائی بھائی بن کر کے رہے گا، کیونکہ حقیقی علم اس کو حاصل ہو گیا ہے، حقیقی علم۔ ہائے بہت افسوس اور صد افسوس، صد حیف ہے کہ جن کے پاس یہ امن کا نسخہ، محبت کا نسخہ، انسانیت کا نسخہ، کامیابی کا نسخہ، فوز و فلاح کا نسخہ، ہر چیز ان کے پاس تھی، اور وہی سب سے زیادہ بد امنی، بے امنی اور خوف کے شکار ہے۔ یہ بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ علم آپ جانتے ہیں، اسی علم کے ذریعے سے، یہ علم نہیں ہے تو ایٹم بم دنیا بنا لے گی، ترقی کر جائے گی، ساری دنیا کو ڈرائے گی، ساری دنیا کو دہشت میں مبتلا کرے گی۔ کوئی بھی علم ہے، علم حاصل ہو جائے گا تو وہ علم اگر اس ایمان والے علم سے، اس قرآن والے علم سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والے علم سے اگر کسی بھی طریقے سے وہ عاری رہا تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ وہ علم کیا ہوگا؟ جو شاخ نازک پہ آسیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا، اور جب آپ بلڈنگ بڑی سی بنائیں گے اور اس کی بنیادیں کمزور ہوں گی تو جن کے لیے یہ بلڈنگ بنائی تھی انہی کو کے اوپر وہ گر کر کے وہیں پر دفن کر دے گا، قبرستان میں بھی جانے کی ضرورت ہے۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ یہ اس علم کی حقیقت ہے۔ آپ جانتے ہیں آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 26 سال، بڑا دیش کے اندر ایک بھونچال آیا تھا دہشت گردی کا، یعنی جدھر دیکھو آتنکواد پھیل رہا ہے، جدھر دیکھو دہشت گردی ہے۔ امریکہ میں بھی ہو رہا تھا، اور افریقہ میں تو آج بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اور ساری دنیا میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ دہشت گردی کا ناسور کھڑا تھا، سب آتنکواد سے پریشان تھے، اور طرح طرح کے لوگ پیدا ہو رہے تھے۔ دہشت گرد اپنے ملک پر بھی ایک ہوا کھڑا تھا کہ دہشت گردی ہے، ادھر بم پھوٹ رہا ہے، ادھر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور ان سب کو نزلہ بر عضو نازک، جو جسم میں حصہ کمزور ہوتا ہے اور جو سوسائٹی کمزور ہوتی ہے، سب اسی کو دباتے ہیں۔ بیماری اسی جسم کے اسی حصے پر آتا ہے جس پر جو کمزور ہو، پاؤں لنگڑا ہے تو آپ چل رہے ہیں، ڈس بیلنس ادھر ہی ہوتا ہے، اسی پر سب سے زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کے رواج ہے۔ تو مسلمان جو بنیادیں تو انہوں نے ہی اپنی ہلائی، لیکن وہ کمزور ہونے کے ناطے سارے دہشت گردی کے ٹھیکرے اسی کے سر پھوڑے۔ آتنکوادی کون ہے؟ ٹیررزم کون ہے؟ ظلم کون کر رہے ہیں؟ دہشت کون پھیلا رہے ہیں؟ یہ مسلمان کر رہے ہیں، سمجھا آپ نے؟ اور یہ تو بڑی بدترین الزام ہے، مسلمانوں پر تھا اس وقت، بڑا زور شور سے تھا، آج بھی کہیں نہ کہیں ہے، لیکن اس سے بدترین چیز یہ تھی کہ اس کو اسلام سے جوڑا گیا، اور اس سے بھی بدترین یہ تھی کہ مدرسوں سے جوڑا گیا۔ کہا گیا کہ مدرسے سے یہ سب چلا، دہشت گردی اور آتنکواد اور یہ سب چیزیں وہاں سے چلی ہے۔ حد ہو گئی اس وقت، اور پرچوں میں لکھے جانے لگا، اور سب لوگ کہنے لگے، حکومت بھی یہی بات کہنے لگی۔ تو میں آپ کی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے بارے میں نہیں جانتے شاید آپ، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہندوستان کی سب سے پہلی تحریک ہے، اور سب سے پہلی جمعیت ہے،
جمعیت کی حیثیت کا انجمن بنایا نا، جیسے آج آپ نے مدرسہ بنایا، آج آپ نے مکتب کھولا، سمجھا کہ نہیں؟ تو آپ نے آج گاؤں میں ایک انجمن بنا لی، تو کیا مطلب اس سے پہلے مسلمانوں نے بنایا تو نہیں تھے مسلمان؟ ہندوؤں نے آج کوئی سنگٹھن قائم کیا تو کیا اس سے پہلے ہندو نہیں تھے؟ تھے تب آج بنایا ہے، لیکن مسلمانوں میں سب سے پہلے بھارت کے اندر سنگٹھن کسی نے بنایا تو اہل حدیثوں نے بنایا۔ اور یہ مرکزی جمعیت ہے جس کے ہمارے ناظرین صاحب بار بار بھول جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کہتے ہیں سب تو جانتے ہیں، کون جانتا ہے بھائی؟ کون جانتا ہے؟ جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ جو اس کا اصلی نام ہے اس سے پکاریے۔ ہاں، مسلم پرسنل لا کا آپ نام لے رہے ہیں، مسلم پرسنل لا کی بنیاد میں پیش سے سب سے آگے تھے۔ جمعیت العلماء قائم ہوئی تو سب سے پہلے اہل حدیث تھے۔ جماعت اسلامی قائم ہوئی اور اس سے خیر کی امید تھی، اہل حدیث میں تھے آگے آگے، اس کے شیخ الحدیث بھی تھے۔ لیکن ایسے آپ اہل حدیث 1906 میں جب انگریز نے کہا کہ چلو نہیں برساؤں گا، اب تلواروں سے قتل نہیں کیے جاؤ گے، جلیانوالہ باغ اب تمہارے اوپر نہیں مسلط کیا جائے گا، اب تم کو عام قتل کرتے تھے، تمہارے مدرسوں کو ختم کرتے تھے، تم کو تمہاری سب کچھ ختم کرتے تھے، اب ہم تھک ہار کر کے آ گئے ہیں کہ اب بیٹھ کے بات کریں گے۔ تب اہل حدیثوں نے کہا تحریک شہیدین، یہاں کچھ خاندان ہیں جن کے کنبے بچے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی کچھ نشانیاں ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے، پڑھیں گے نہیں تو کیا جانیں گے؟ اپنی جو قوم اپنی شناخت نہیں جانتی، جو قوم اپنے آپ کو نہیں پہچانتی، اس کو تو ایسے ہی مٹ جانا چاہیے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں واویلا مچا رہے ہیں؟ تیری صورت دیکھ کر دنیا نے پہچانی نہیں، صورت تو اپنی ایسی بنا لی تو دنیا آپ کو پہچانوائے گی؟ کبھی نہیں۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کا قیام اس 1906 میں ہوا تھا، جب انگریز نے کہا کہ اب ہم بیٹھ کے بات کریں گے۔ اس سے پہلے تحریک شہیدین تھی، جس کا یہ منڈل خاندان آپ دیکھ رہے ہیں، فرائضی تحریک، جب کوئی سوچا نہیں تھا۔ اور اس وقت میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ تو جانیے، ایک دوسرے کو صرف مٹا رہے ہیں، کہہ رہے کہ آپ کہاں سے آ گئے، آسمان سے ٹپک پڑے، آپ کا کوئی وجود نہیں ہے یہاں، آپ باہر کے ہیں، آپ نے خود اپنے کو باہر کو بنا لیا۔ یہ بہت بدترین چیز ہے، آپ صحیح طریقے سے پڑھیے، سب مٹا رہے ہیں، نہیں مٹ سکے گا۔ انگریز کے سارے جتنے گزٹ ہے سب میں جا کر کے دیکھیے، سب بھرا پڑا ہے، اور سب لوگ جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ اس وقت تحریک شہیدین شروع کی تھی، اور اس سے بھی پہلے میں ایک بات کہتا ہوں جو کوئی نہیں کہتا ہے۔ سراج الدولہ آپ ہی کے یہاں تھے نا؟ سراج الدولہ بنگال، بھائی آپ بنگال بارڈر پر ہیں۔ سراج الدولہ نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف ہتھیار اٹھایا، اس کو نہیں بتاؤں گا وہاں کیا تھا کیسے تھا۔ اس سے پہلے فرائضی تحریک یہاں شروع تھی، یعنی دیش کی خدمت، انسانیت کی خدمت۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم یہ کام اس اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو صرف مسلمانوں کو پیدا کرتا ہے، صرف یہودیوں کو پیدا کرتا ہے۔ رب العالمین جو چیونٹی سے لے کر کے ایک آسمان تک پیدا کرتا ہے، اس رب کو ہم پوجنے والے ہیں، اس رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے، جو اللہ کا ہے وہ سب ہمارا ہے، اور جو اللہ والے ہیں، جو اللہ جن کی نسبت اللہ سے ہے، وہ سب ہمارے ہیں۔ اس چیونٹی کی بھی حفاظت ہماری ہے۔ دہشت گرد کہاں سے ہو گئے؟ اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ کسی کو ستا دیا آپ نے، بلی کو آپ نے پکڑ کر کے مار دیا، جنت میں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے سرٹیفکیٹ دیا تھا لکھ کر کے، دنیا کا کوئی جج، کوئی اپیل، سپریم کورٹ بھی اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ کیا ہے وہ؟ دخلت النار، بلی کو تڑپا کے مار ڈالا، ذبح بھی نہیں کیا تھا تو سیدھے جہنم میں گئی وہ۔ اور کتا جیسے ناپاک جانور کے 7 مرتبہ برتن نہ دھلیں، 8ویں مرتبہ یا 7ویں مرتبہ مٹی سے نہ دھلیں، اس کو ڈیٹول نہ لگائیں، ڈیٹول سے بھی نہیں پاک ہوگا وہ صحیح طریقے سے۔ اتنا بڑا زہر اس کا خطرناک ہوتا ہے، دیکھتے نہیں کئی سال تک بھونکتا ہے،
25 سے تھوڑا سا کاٹا ہے، اس کا لعاب لگا ہے، 25 سال کے بعد بھی کتے نے کاٹا ہے تو آپ کتے ہی کی طرح بھونک بھونک کے مریں گے۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ اسلام نے ایسے ہی کسی چیز کو نجس ناپاک نہیں کہا ہے، تو اس کتے کو پانی پلا دیا تو جنت میں چلے گئے۔ ایسے اسلام کے بارے میں آپ الٹا سیدھا سوچتے ہیں۔ آپ ایسے مسلمان ہو کر کے ایسی چیزیں پڑھ کر کے الٹا سیدھا مسلمان بنتے ہیں کہ آپ کا پڑوسی آپ سے محفوظ نہ رہ سکے، آپ کا کلمہ گو بھائی محفوظ نہ رہ سکے، آپ کے پڑوسی کا یہودی محفوظ نہ رہ سکے۔ آپ کو کھانا کیسے اچھا لگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے صحابہ یہی تھے، بکری ذبح کرتے تھے تو فلاں 40 گھر تک نہیں پہنچے گا تو کہتے تھے کہ اس میں شوربہ زیادہ ملا، ایک ہی بکری ذبح کرنے کی تو دوسری بکری سب پڑوسیوں کو نہیں ملے، تب جا کے آپ کا کھانا حلال ہوگا۔ ایسی قوم کے بارے میں ایسی گھٹیا ہو جائے وہ کہ اس سے اس کی بہن محفوظ نہ ہو، اس کا حصہ ترکہ نہ ملے۔ میں مسلم پرسنل لا بورڈ میں اکثر یہی کہتا ہوں، یہ پرسنل لا کوئی اور نہیں ختم کرنے کو کہہ رہا ہے، ہم نے ختم کر دیا، پہلے اس کو مٹا دیا ہم لوگوں نے۔ اس کو پوچھیے، آپ اتنے لوگ ہیں، پوچھیے ان کے ابا نے کیا ان کی پھوپھیوں کا حصہ ادا کیا تھا؟ خود آپ کے سگے بھائیوں کو صحیح طریقے سے آپ نے بٹوارا کیا تھا؟ جانتے ہیں آج تک کوئی بتائے گا قرآن میں کہاں لکھا ہے کس طریقے سے بٹوارا ہونا چاہیے؟ سب چیزیں آپ نے مٹائی ہیں، ایک ایک کر کے مٹائی ہیں، اور جب آپ مٹا دیں گے تو دوسرا بچانے نہیں آئے گا، اس میں ایک دھکا مارے گا اور آپ کو کنارے کرے گا، آپ چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب ہم لوگوں نے کیا ہے۔ مدرسہ کوئی مٹانے نہیں آتا۔ اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ مدرسہ آتنکواد دہشت گردی کے اڈے ہیں، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نیا جمعیت میں آیا تھا، تھوڑا نوجوان بھی تھا، تو اس وقت دماغ بھی بہت کام کرتا تھا اور جسم تو بہت زیادہ مت والا تھا، تو کہا کہ کریں گے۔ انصاری ایڈیٹوریم جامعہ ملیہ جو ہمارے بزرگوں نے قائم کیا تھا، سمجھا کہ نہیں، اور علی گڑھ یونیورسٹی ابھی ایک چھوٹا سا یہاں قائم کرنے کے لیے اب وہ فلاں مولانا بھی سب تقریر چھوڑ کر کے چندہ ہی کا کریں گے، اور ہمیشہ پوری زندگی چندہ کرتے رہیے، لوگ پریشان ہوتے رہے، تبھی مدرسہ صحیح نہیں چلے گا۔ سر سید احمد خان بڑا پکا اہل حدیث تھا، سر سید احمد خان، لیکن ایسا اہل حدیث نہیں تھا مسٹر انگریزی والا، وہ تھا لیکن داڑھی یہاں تک تھی۔ آج تو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، ندوہ میں پڑھیں، جامعہ سلفیہ میں پڑھیں، فلاں پڑھیں، چند دنوں کے بعد ان کا چہرہ ہی بدل جا رہا۔ ایسی تعلیم پرتف ہے جو تمہاری شخصیت کو، تمہاری حقیقت کو بدل دے، اور تم کہتے ترقی کر رہے ہیں۔ ہم بہت رنج ہو رہا ہے کہ کہاں کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں، اپنی شناخت مٹا رہے ہیں، کہہ رہے دوسرا ہم کو مٹا رہا ہے، کوئی نہیں مٹا رہا۔ آئیے سوچئے غور سے، اپنے آپ کو بنائیے، اللہ کے راستے پر آئیے، اللہ والا ہوئیے، تو اللہ کی مخلوق کی قدر کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو سر سید احمد خان نے بنائی یونیورسٹی، لے دے کے وہی ایک آدھ یونیورسٹی نظر آ رہی ہے، بڑا پکا، وہ اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی جلسہ میں نکلتے تھے تو کہتے تھے کہ تم مجھ کو وہابی کہہ کے مارتے ہو، تو میں کریلا نیم چڑھا وہابی، یعنی صرف کریلا نہیں ہوں، اوپر سے نیم بھی ڈالو اس کے اندر، تو اتنا پختہ، اتنا میں سخت وہابی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور کہتے تھے کہ پورے انڈیا میں اتنے ایسے اہل حدیث تھے اس وقت کہ ویسے اہل حدیث نہیں دیکھنے میں ملے۔ سنا آپ نے؟ ویسے اہل حدیث دنیا میں نہیں ملتے تھے۔ آتے تھے یمن کے لوگ پڑھنے، آتے تھے سعودیہ کے لوگ پڑھنے، آتے تھے افریقہ کا عبد الرحمن افریقی پڑھنے، آتے تھے چین سے محمد چینی پڑھنے، مراکش دنیا کے آخری ملک سے آتے تھے پڑھتے۔ آپ کے ہی پٹنہ میں پڑھ رہے تھے اور آپ کے باپ دادا مٹھیا بھیجتے تھے، یاد نہیں ہے؟ یہی دیوانواں تھا، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے، دنیا جانتی ہے، آپ نہیں جانتے۔ ڈاکٹر تارا چند نہیں لکھتے تو آپ کہاں سے جانتے؟ ڈاکٹر تارا چند لکھ رہے ہیں اور ان کے بیٹوں کو پتہ نہیں ہے جو اس کے سپوت تھے، یہ سب کپوت ہو چکے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر قیام الدین احمد نے لکھا تو اس خاندان کے جوان ایک صاحب نے لکھ دیا تھوڑا سا، یہ سب انگریزوں کے ہاں ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں، اسی ہندو بھائی کو گالی دیتے ہیں، وہ نہیں ہوتے تو آپ کی ہسٹری بھی ختم تھی اور آپ کا اتہاس بھی ختم تھا۔ کس لائق ہیں آپ؟ کیا
بنے ہیں آپ؟ اپنی حقیقت نہیں جانتے. آج کئی لوگوں سے پوچھا کہ یہاں جھاجھا اور جھاجھا کے پاس فلاں چیز اس کی تاریخ کیا ہے، کوئی نہیں بتا. جو 80 سال کے ہیں وہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں کیا چیز ہے، کہاں سے چلے تھے، اور سب آپ ڈال دیتے ہیں کہ وہاں سے نہیں ہوتا اور یہاں سے نہیں ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب کہ سر سید احمد خان ایک ایسا انسان تھا جو مسلم یونیورسٹی بنائی، اس کو سب جانتے، اور جو کام کیے وہ نہیں جانتے. یہ اور بات ہے، بعد میں ان کے اندر نشریت آئی تھی، وہ کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے، کچھ نہ کچھ لوگ لے کر کے کہیں نہ کہیں سے کچھ آ جاتے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انسان، اسی لیے مسلمان کو جلسہ سننے آج آئے ہیں اور فجر کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، قرآن رو رو کے پڑھا اور ایمان تازہ کر لیا کہ اپنے بچوں کو دین اور ایمان کی باتیں سکھائیں گے. میں کچھ جانے والا نہیں ہے، حشر میں کچھ پوچھا جانے والا نہیں ہے، اور جنت و جہنم کا جب فیصلہ ہوگا کچھ کام نہیں آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لا چلے گا بن جا رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. آپ کے بیٹے تگڑے سے اور بڑے مولانا صاحب ہوں اور چاہے مسٹر صاحب ہوں، وہ کیا کریں گے؟ آپ کو آپ ہی کے بنائے ہوئے گھر سے جلدی سے نکالیں گے اور یہاں کے گڈھے میں قبر میں ڈال دیں گے. یہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ سمجھا آپ نے؟ آپ اسی کل تیاری کر رہے ہیں. میں کماتے کماتے دادا کماتے کماتے مرے، باپ کو تو کچھ ہو نہیں سکا، اور وہ پوری زندگی پہلے ہی دن سے لگے رہے تو بیٹے بھی کسی لائق نہیں بن سکے. کیا سلسلہ ہے یار، اس سے بڑی حماقت کوئی ہے؟ آؤ اور یہاں سے کچھ کر کے جاؤ. انسانیت کے اخرجت للناس، ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس میں کہ تم اسی لیے مسلمان ہو، تم اسی لیے بہتر کہلاتے ہو. نام اسی لیے پڑھا میاں یہ مطلب بڑے صاحب کہ اخرجت للناس، دنیا کا کوئی بھی مسلمان کو چھوڑ کر کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے لیے تم بنائے گئے. ایک بڑھیا ہے، ایک دوا کے ٹکیے کے لیے مر رہی ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے لانے کی. ایک بلا پڑھا لکھا بلا پڑھے مر گیا، وہ تمہارے سر ہے. یہ سمجھا؟ ایک جہیز کے بھیٹ چڑھ جا رہی ہے تلک کے، وہ تمہارے گردن پر یہ بوجھ ہے. تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جو کچھ ہے یہ لعنتیں تمہاری وجہ سے ہیں، کیونکہ تمہاری نبی نے تو فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. اللہ کے نبی مار کھائے، ستائے گئے، بھگائے گئے، راستے روکے گئے، گھر اجاڑ دیا گیا اور گھر سے بے گھر کر دیے گئے، اور رو رہے تھے، بڑی جان بچا کے بھاگے تھے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ آج ہندو مسلم کی بات کر رہے ہیں کہ ہندو دشمن ہو گئے ہیں، عیسائی دشمن ہو گئے ہیں، مسلمان فلاں ہو گئے ہیں. کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے سخت دن آیا تھا، سب سے سخت دن، وہ ایسا کہیں نہیں تھا. بھئی اتنے لوگ ہیں کہ عام مجال کہ دنیا جتنی بھی بری ہو جائے، آپ کسی بچے کو مار رہے ہیں تو 2-3 آدمی ضرور کہیں گے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. کتنا ہو ڈرے ہوئے ہیں آپ کے ظالم ہونے سے، کہیں گے کہ یہ اچھا نہیں ہوا. کچھ ضرور کھڑے ہو جائیں گے، کہا کہ سب کچھ ہے لیکن یہ تو بہت برا ہو رہا. کسی بھی عورت کی، کسی بھی دھرم کی ماننے والی ہو، چند لوگ ضرور کھڑے ہو جائیں گے یہ صحیح نہیں ہو رہا. لیکن مکہ ایک ایسی جگہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پری پلاننگ، کئی مہینے سے پلاننگ چلتے چلتے اور ہر طریقے سے آپ کو ختم کرنے کی ساری پلاننگ کے بعد ایک پلاننگ پر اتفاق ہو گیا کہ آج رات ماریں گے ان کو تو ساری تلواریں ہمارے قریش کے سارے قبائل کی اور دیگر قبائل کی ایک ساتھ تلوار گرے گی، تاکہ کبھی کوئی سر اٹھا کے نہ کہہ سکے کہ کس کی تلوار سے مرے. ضربت رجل واحد، کہا کہ ایک ہی ضرب میں کام تمام کرنا ہے اور سب کے تلوار کی مار ایک ساتھ پڑے گی. ایسا بھی کہیں دیکھا ہے مظلومیت؟ ایسی حالت میں گھر سے نکلے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نکلنے کے بعد جو پیچھے سے اور لوگ چلے جا رہے ہیں، جو سب سے بڑے پہلوان ہیں، بلوان ہیں، گھڑ سوار ہیں، جن کی سواری سب سے تیز چل رہی ہے، وہ لوگ نہیں کہ پکڑ کے لے آنا ہے، 100 اونٹ ملیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے مکہ کی طرف اپنا رخ کر کے، دشمن ادھر سے آ رہے ہیں پکڑنے والے اور آپ ادھر جا رہے ہیں، آ گئے سے چہرہ کر لیا، کہا کہ سب سے انک احب البلاد الیہ، اے مکہ سب سے زیادہ محبوب سرزمین ہو میرے. لولا خرجونی قومک ما خرجت، مکے والوں نے اگر مجھ کو نہیں نکالا ہوتا، نکالا نہیں تھا، وہ تو مارنے آئے تھے، آپ نکل گئے چپکے سے. سمجھا آپ نے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ اس وقت
کوئی یار و مددگار نظر نہیں آ رہا تھا، تو کس کو بنایا تھا انہوں نے راستہ دکھانے والا؟ مدینہ تک پہنچانے کے لیے کس کو متعین کیا تھا؟ بھلا دیجئے یہ تفریق جو لوگ بانٹ رہے ہیں، ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی اور پتہ نہیں، لیکن آپ کے سگے بھائی سے لڑائی ہو رہی ہے، جہاں صرف مسلمان ہی مسلمان ہیں کیوں لڑ رہے ہیں؟ جہاں ہندو ہی ہندو ہیں کیوں لڑ رہے ہیں؟ جہاں صرف انگریز ہی انگریز ہیں کیوں لڑ رہے ہیں؟ یوکرین اور روس کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے تو نسلیں دونوں ایک ملیں گی۔ یہ سب تماشے اسلام اور دھرموں کے نام پر آپ نے بٹوارے اور اپنے سیاست کے لیے سب تماشے کر رکھے، کہاں ہے؟ ہندو محلے میں جا کے دیکھیے 25 کیس نظر آئے گا، سب ایک ہندو کا دوسرے پر، 50 کیس نظر آئے گا ایک مسلمان کا دوسرے پر، وہاں کوئی دوسرا نہیں آیا، نہ لڑانے آیا، نہ لڑنے آیا، نہ کھیلنے آیا۔ کہاں چلے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر، کتنا ایمان آپ کا تگڑا ہے کہ ابو بکر اس امت کے سب سے افضل ہیں، اللہ نے سب سے بڑا بنایا نبی کے بعد، ساری انسانیت ساری مخلوق میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْنٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہر عیب سے پاک اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ کسی دنیا میں کوئی ماں ایسی البیلی پیدا نہیں ہوئی جو ایسے بچے کو جنا ہو جو آپ سے بہتر ہو، کوئی نہیں۔ سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پیارے، سب سے دلارے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام آپ کو دیا تھا کسی کو نہیں دیا تھا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ سے اچھا کوئی نہیں پیدا ہوا، جتنی مخلوق ہے سب میں سب سے بہتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ نبیوں میں، سارے انسانوں میں، سارے مخلوق میں سب سے افضل انبیاء، اور انبیاء میں بھی سب سے افضل، گویا کہ دنیا میں جتنی بزرگی تھی، جتنی ولایت تھی، اور جتنے نبوت کے اعلیٰ مقام تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں بانٹ دی، اور سارے نبیوں سے لے کر کے اکیلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا بنا دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارنگ تو تنہا داری۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا تم نے؟ مردے کو زندہ کر دے رہے اللہ کے حکم سے، نہیں دیکھا کیسے کیسے مردے پر ہاتھ پھیر دے رہے اللہ کے حکم سے وہ ہو جا رہا ہے؟ نہیں دیکھا کہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے کیسے دکھائے؟ اور یوسف سے خوبصورت دنیا میں پیدا کہاں کوئی ہوا؟ لیکن یہ ساری خوبصورتی اور یہ ساری خوبی اکیلے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں میں جو دیا تھا، اور ایک نبی کی ایک خوبی کا مقابلہ ساری دنیا، وہ سب خوبیاں اکٹھے کر کے جامع کمالات اور صفات عالیہ اور رسودہ صفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ یہ تو چیز تھی۔ اسی طریقے سے ان نبیوں کے بعد، اس نبی کے بعد امت میں قیامت کے دن تک ابو بکر سے زیادہ کوئی افضل نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اب آج فتویٰ کون لگائے گا؟ آپ تو ہر چیز میں فتویٰ لگا دے رہے ہیں، ہر چیز میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، ہر چیز میں آپ بٹوارا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور ابو بکر کو پورے مکہ میں ملا تو ایک کافر ملا، ایک غیر مسلم ملا، مسلمان نہیں۔ مسلمان 150 200 300 ایسے ایسے ساری دنیا کو فتح کر لیا۔ صحابہ سے سب سے، صحابہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں، ان میں سے کیوں نہیں کسی کو رکھ لیا؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور ابو بکر جو سب سے افضل تھے انہوں نے چوائز کیا، اختیار کیا، جا کر کے سب سے اچھا پوسٹ دیا کہ ہمارا رہبر اور قائد یہاں سے یہ ہوگا۔ یہاں تو یہ ہے کہ ایک جماعت دوسرے جماعت کی ٹانگ کھینچ رہی ہے، ذات پات خود پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ خود کھینچ رہے ہیں، دھرموں کا ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ یہ تو فلاں دھرم کا ہے، پھر کہتے ہیں تو فلاں مسلک کا ہے، پھر کہتے ہیں یہ فلاں مذہب کا ہے۔ یہ جینے کے لچھن نہیں ہے، اس سے زیادہ بدترین کوئی چیز اور نہیں ہو سکتی ہے۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں بھائیوں، کچھ یاد دلا رہا ہوں، سبق بھولا ہوا یاد کر لے گئے تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو پوری رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے اس قدر گلا پھاڑنے سے، دل نکال کے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اے کاش کے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، دیکھ لیجیے۔ تو حضرت ابو بکر نے کس کا انتخاب کیا؟ عبداللہ ابن اوریقط کا، مسلمان ہی نہیں ہے وہ۔ اب بتائیے
وہ سب سے کٹھن وقت میں جبکہ سارے لوگ مل کر کے مٹا دینا چاہتے ہیں، آپ کو آج رات ذبح بھی کرنے والے ہیں، اور آپ کو مل کیا رہا ہے؟ اسی قوم کا ایک آدمی مل رہا ہے کہ وہ مکہ سے مدینہ لے کے جائے گا۔ کیا مر گئی ہماری انسانیت؟ ہر چیز میں دھرم ڈھونڈ رہے ہیں، ہر چیز میں مذہب ڈھونڈ رہے ہیں، ہر چیز میں مسلک ڈھونڈ رہے ہیں، ہر چیز میں یہ ہم بدل گئے ہیں، ہم ریجیکٹ ہونے کے لائق بن گئے ہیں کہ اب یہ رہنے کے لائق اس زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بناتا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تم جو ان نمازوں سے منہ موڑ رہے ہو، اس توحید ایک اللہ کو چھوڑ کر کے انیک کے پیچھے جو بھاگ رہے ہو، عزت یہاں ملے گی، اس پارٹی میں ملے گی، اس کے پاس جانے کے ملے گی، اس کے بائیکاٹ سے ملے گی، اور اس کے بائی پاس سے ملے گی، اور اس کے بغل گیر ہونے سے ملے گی، کچھ نہیں ملے گی، در در ٹھکرائے جائے گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَبِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے، کوئی پناہ نہ ملے گی نہیں، اللہ کی مار تم پر ایسی پڑے گی کہ تم دنیا کے سب سے زیادہ ذلیل اور بدحال اور بدترین قوم تم ہوگے۔ سمجھا؟ یہاں بھی یہی اللہ تعالیٰ ان تتولوا یستبدل، مسلمانوں کے بارے میں تو صاف فیصلہ اللہ کا کہ ان تتولوا، اس توحید کو چھوڑ دو گے اور شرک والا سب دین قبول کرو گے، وہی اچھا لگ رہا ہے جس اللہ نے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس نے پیدا کیا آسمان کو؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نبی سے، اے نبی ذرا پوچھئے ابو جہل سے، پوچھئے ابو لہب سے، پوچھئے امیہ بن خلف سے، کیا پوچھئے؟ من خلق السماوات، یہ آسمان جس کو سائنسدان بھی اتنا ترقی کرنے کے بعد ساتوں آسمانوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور اس کے ساتویں آسمان کے نیچے جو کچھ ہے اسی میں سب پریشان ہیں کہ یہ دیکھ لیا چاند پر جانے کی، چاند دیکھ لیا تو چاند پر جانے کی، سورج دیکھ لیا تو سورج پر جانے کی۔ یہ اس کے علاوہ جو نظام ہے کس نے پیدا کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ ہی نے بنایا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ سورج اور چاند کون دوڑاتا ہے لاتا ہے جس کے سامنے آپ دریوزگری کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں آپ؟ کہنا ہمارا بیٹا جو سولر کی دنیا میں ترقی کرے گا، زمین کی سب خیرات تو سب دولت تو لوٹ لیا لوگوں نے، اب اوپر والا بچہ ہے تو وہ شمسی توانائی حاصل کریں گے، سولر والی قوت، تو اب اس میں پریشان ہیں، سمجھا نہیں؟ اور آپ کے نبی نے کہا تھا جب قرآن ایک ہاتھ میں ملا تھا، حدیث ایک ہاتھ میں ملی تھی، توحید ایک ہاتھ میں ملا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ اور نمونہ ملا تھا، تو آپ کے آخری مددگار حضرت ابو طالب، جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا بیٹے اب ساتھ نہیں دے سکتا، پورا مکہ آ کر کے سرداری چھین لی، دولت چھین لی، سب کچھ ہو گیا، تمہارے ساتھ میں بہت بھوک کی زندگی گزارا، بچے جس پر رات کو پیشاب کرتے ہیں جس چمڑے پر، ان چمڑوں کو بھی چبا گئے ہم، 3 سال تک لوگوں نے نظر بند کر دیا۔ اب کیا چاہیے؟ اب قوم آئی ہے کہ تم خیریت چاہتے ہو تو سرنڈر کر جاؤ، اور سرنڈر کیا کرنا ہے؟ تھوڑا قرآن مت پڑھو، قرآن مت پڑھاؤ، توحید کا نام مت لو، ایک اللہ کا نام مت لو، اور تم رسول جو کہتے ہو تو جو چاہو کہو، تم تو سب سے اچھے ہو، لیکن یہ جو اوپر والی بات سناتے ہو مت سناؤ، اوپر والی بات جو نہیں سنے گا وہ 2 دن بھی نہیں رہے گا، اتنا جان لیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جسم جو ہے نا توانا، جس کو آپ کھانے دن بھر میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں، یہ سب زمین کی پیداوار کھاتے ہیں، اور روح جس کی وجہ سے آپ کے بچے جا کے گڈھے قبر میں نہیں ڈال رہے ہیں، وہ اوپر والی غذا چاہیے، وہ جس اوپر والی غذا ختم، قرآن والی، حدیث والی، ایمان والی، اخلاق والی، دین والی، وہ سب غذا تو مل ہی نہیں رہی ہے۔ ایک جلسہ کیا کتنا زمانے کے بعد، کتنے لوگ سننے آئے ہیں؟ یہی غذا ہے ایمان کی، فجر کی نماز پڑھی، پھر دعائیں، ایک غذا مل گئی، طاقت مل گئی، روح اب رہے گی۔ آپ نے دعائیں پڑھ لی، اشراق پڑھ لیا، چاس پڑھ لیا، پھر ظہر آیا، تو یہ روحانی غذا، یہ روح جو ہے نا، یہ سب سے بڑی چیز ہے آپ کے جسم میں۔ یہ نہیں ہے تو یہ جسم مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ مردار ہے، اور اس سے بدبو پھیلے گی، اور کتنے لوگوں کو جراثیم اور حیضہ پیدا ہو جائے گا آپ ہی کے جسم سے۔ لیکن یہ روح جب بالغی ہوگی تو ایک بڑھیا بھی خوش ہو جائے گی، جو آپ کی قوم کی نہیں، آپ کے مذہب دھرم کی نہیں، سب خوش ہو جائیں گے۔ اور نبی کو اس لیے کہتے ہیں نبی آ گئے، محمد آ گئے، امین آ گئے، صادق آ گئے،
کیا چیز تھی یار؟ روح والی غذا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مکتب رہا، نہ مدرسہ رہا، نہ جلسے رہے، نہ تقریریں رہی، نہ مولانا صاحب رہے جن کے ساتھ بیٹھے. تو یہ روح کو غذا ہی نہیں مل رہی ہے. یہ جسم کے مٹی کے ڈھیر تیار کر کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیجئے، غذا دیجئے. اسی لیے کسی نے کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ما نحل والد ولدہ افضل. کہا کہ دنیا میں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اس سے زیادہ افضل گفٹ نہیں دیا ہو. آپ کے پاس 50 بیگھہ ہے، 50 ایکڑ زمین ہے یا 50 لاکھ ایکڑ زمین ہے، آپ نے بیٹے کو دیا کہ یہ دیا. اور گھر کیسا بنایا ہے؟ پارلیمنٹ کی سعودیہ کے راجہ کے گھر سے زیادہ اچھا بنایا. سمجھا کہ نہیں؟ ملکہ وکٹوریہ برطانیہ سے زیادہ اچھا گھر بنا کے بیٹے کو گفٹ دیا ہے. آپ لوگ دیکھیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. آج اس کے سالگرہ کے موقع، پتہ نہیں سالگرہ آپ کہاں سے لے کے آئے، سالگرہ کے موقع پر وہ اس نے اتنی دولت دی، اتنا بڑا بنا کے دیا. وہ کوئی گفٹ نہیں ہے. اصل گفٹ کیا ہے؟ اصل گفٹ کیا ہے؟ کہ من حسن ادب، من ادب حسن. کہا کہ اچھی بات سکھا دی بیٹے کو، ادب سکھا. بیٹے دیکھو ایسے نہیں، ایسے نہیں بیٹھا جاتا، بڑوں کے ساتھ بیٹھے ذرا ایسے بیٹھو. سمجھا کہ نہیں؟ چچا جان آ گئے ہیں، کہیں بڑے آ جائیں کرسی تھما دینا. IAS افسر بن گئے ہو، بڑے مولانا ہو گئے ہو، اب یہ مولوی بھی عجیب چیز پیدا ہو رہے ہیں اس وقت. اب وہ جب تک سفید نہیں پہنیں گے وہ مولانا نہیں کہلائیں گے، جب تک ان کا کر و فر نہیں ہوگا مولانا نہیں کہلائیں گے. مولانا ڈوب مرنے کی چیز ہے. اگر یہ تعلیم اسی کے لیے ہے کہ ہم تھوڑا سا اونچے ہو جائیں، تھوڑا سا اچھے کھا لیں، ہمارا بیٹا کسی سوسائٹی میں چلا جائے، یہ نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس علم کے حامل تھے، روئے زمین پر سب کے خادم تھے. انک لتحمل القلب. آج یہ کہتے کہ کھاؤ گے کیا، اور وہاں عورتیں ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں. تو اللہ کے نبی جب اقرا پڑھ کر کے آئے، قرآن کی پہلی چیز پڑھ کر کے پہلی آیت، تو گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ کیسے کام چلے گا، ذمہ داری تو بہت ہے. اور مولوی صاحب اب ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. مولوی صاحب اب کہہ رہے کہ اب تو ہماری لوگ خدمت کریں گے، ہم مولانا صاحب ہیں، ہمارے سب چیلے چپاتے رہیں گے. تحفہ ہے ایسی زندگی پر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر کے آئے تو کہا کہ تو خلق ساری مخلوق کی ذمہ داری میرے سر ڈال دی گئی. تو بیوی نے کیا کہا اس وقت کی بیوی نے؟ آج کی بیوی کہتی ہے ڈگری لے کر کے بنارس سے آ گئے، مدینہ سے آ گئے اور وہی پھٹیچر بنے ہوئے ہیں، 1-1 روپیہ جا کر وصول رہے ہیں. کیا آپ کی حیثیت ہے؟ 10 روپے میں امام بن گئے، یہی حیثیت ہے آپ کی؟ کہتی ہے نہیں آج کل کی بیویاں. اس لیے مولانا سب خراب ہو رہے ہیں مولوی سے. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں کی بیوی نے کیا، پہلے سے اپنی دولت شوہر کو دے چکی ہے. ایسا شوہر پڑھتا ہے، ایسی بہن پیدا ہو تو ایسا بھائی پڑھتا ہے، ایسی ماں ہوتی ہے تب ایسے گود میں پل کر کے علماء پیدا ہوتے ہیں، ڈاکٹر پیدا ہوتے ہیں، انجینئر پیدا ہوتے ہیں، قوم کے خادم ہوتے ہیں، ورنہ ڈکیت پیدا ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے کیا کہا؟ ان کی بیوی نے حضرت خدیجہ نام رکھ لیا، ایک دن بھی سکھایا نہیں. جانتے کیا کہا انہوں نے؟ کہا انک لتحمل القلب. کون ہے مکے میں کمزور آدمی جس کی آپ مدد نہیں کرتے، جس کو کندھوں پر نہیں ڈھوتے، جس کی بکری نہیں دودھ دیتے، جس کے سارے ذمہ داریاں نہیں لیتے؟ ابھی تو نبی نہیں، ابھی کچھ پڑھے نہیں تھے، تبھی آپ سے کر رہے ہیں. آپ کو تو ٹرین اسی لیے کیا جا رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ مولانا ہر آدمی کو بدلنے کی ضرورت ہے. سمجھا کہ نہیں؟ خادم بننے سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدمت کے لیے پیدا کیا، خادم بنیے. ڈاکٹر بن گئے تو اب کوئی مریض رہے تو سب سے زیادہ رات کو آپ تڑپیے. ایسا نہیں کہ آپ کے در پر آئے اور تڑپ کے مر جائے اور ڈاکٹر آپ کی ایک طرف میں جھولی پوری ہو رہی ہے نہ آپ کی ڈاکٹریٹ میں کسی طرح سے فرق آ رہا ہے. وکیل ہو گئے تو وکیل صاحب تو پورے خاندان کی کاغذ جان گئے تو سب کو لڑا رہے ہیں، گھما رہے ہیں اور بندر بانٹ کر کے کھا رہے ہیں. ایسی تعلیم پر تف ہے. میرے عزیزوں، اصلاح کی ضرورت ہے، ساتھ کی ضرورت ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ آتنکواد کے خلاف شیوراج پاٹل اس وقت ہوم منسٹر تھے. اس وقت کون ہیں؟ ہمارے امت شاہ جی ہوم منسٹر. ان سے زیادہ سختی سے ان سے پہلے اڈوانی جی تھے. وہ کہتے سب جتنا خرابی ہے اس پر مار دھاڑ کاٹ کی آپس کی لڑائی کی سب مدرسوں کی وجہ سے ہو رہا. شیوراج پاٹل جی نے نہیں کہا تھا لیکن وہ بھی متاثر تھے. منسٹری تو ان کے پاس تھی، گرہ منتری تو وہ تھے. میں نے کہا ان کو بلانا چاہیے تو اہل حدیث کمپلیکس میں بولا. کیسے آئے وہ ایک الگ مسئلہ.
اور انہوں نے اعلان کیا تھا اس وقت، صاف صاف کہا کہ آپ گھر کے مکھیا ہیں، بتائیے کہ مدرسوں میں دہشت گردی کیسے پھیلتی ہے، ایک تو یہ بتا دیجئے، اب براہ کرم دوسرا یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی نہیں، وشو میں کہیں بھی ہے، تو اس کو کیسے ہم لوگ ساتھ دیں؟ ہم لوگ مولانا لوگ صرف بیٹھے رہیں گے کیا، یا جمعیتیں بنا کے بیٹھے رہیں گے؟ ہم لوگ بھی کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اور آپ کی پولیس جو ہے، فوج جو ہے، وہ رکھوالی کرتی ہے جسموں کی، ہم روح کو بالیدہ بناتے ہیں کہ ایک چیونٹی پر بھی ظلم نہ ہونے پر، رات کے اندھیرے میں بھی، سمجھا کہ نہیں؟ ہمارا ہوگا تو کسی لڑکی کی طرف کوئی نظر 20 دلی کے چوراہے پر اور 20 بس کے اندر، اس کی عزت اٹھ جاتی ہے، اس کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ یہاں یہ کہ جان پر کھیل کر کے رات کے اندھیرے میں وہ اسے ظلم کے خلاف وہ اپنی جان دے دیتا ہے، چاہے کسی بھی دھرم ورگ اور کسی بھی ذات مذہب کی ماننے والا۔ میں نے کہا تھا اسے، تو وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک یہ دین اور دھرم کی باتیں نہیں ہوں گی اور یہ تعلیم نہیں ہوگی، یہ ایجوکیشن اور شکشا یہ نہیں دیا جائے گا، تب تک سب علم ادھورا ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ کلین چٹ دیا، کہا کہ نہیں مدرسے ایسا نہیں تھے، مولانا ابوالکلام آزاد ایسے تو نہیں ہو سکتے تھے، ولایت علی عنایت علی تو ایسے نہیں ہو سکتے تھے، انگریزوں سے ٹکر لیا، ساری دولت کر دی۔ یہی پٹنہ کے تھے آپ کے لوگ، یہ سب اہل حدیث تھے، سب آگے تھے، اور سارا ہندو مسلم سکھ عیسائی ان کے پیچھے بھاگتا تھا۔ آج ہم ہی سو گئے داستان کہتے ہم ہی کو پتہ نہیں، مسلمانوں کو پتہ نہیں، کسی جماعت والے کو پتہ نہیں، کسی جمعیت والے کو پتہ نہیں، دیش کا بٹوارا ہوا تو جمعیت العلماء کو کیسے کھڑا کیا اہل حدیثوں نے، آپ نہیں جانتے ہیں؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مولانا آزاد کیسے فکر مند تھے؟ یہ سب ہمارا کام تھا۔ جب ہم سو گئے تو لوگ نہیں جانتے تھے، اس لیے وواد پھیلاتے ہیں، آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ اب مسلم پرسنل لا کا بھی مسئلہ آتا ہے، مدرسوں کا بھی مسئلہ آتا ہے، دنیا اس کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم ایک بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کون ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کیا اس کے اندر ترمیمات کر کے اس کی تیاں پانچا کرنا چاہتا ہے، یا وہ اپنے زبان میں بچانا چاہتا ہے، اس کا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے؟ وہ تو ساری دنیا جان گئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مسلم پرسنل لا کا اس کو ہم نے وقف کے جائیدادوں کو بہت زیادہ خربود کیا ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ ایک مسلک والا دوسرے کے مسلک والے کی چیز دن دھاڑے کھا رہا ہے؟ 25 چیزیں ایسی پڑی ہوئی مسجدوں کو، میرے پاس مثال ہے، شرم نہیں آتی؟ اور کیا تمہارا ہی بھائی قبرستان کی زمین دبا کے نہیں بیٹھا ہے؟ کہاں ہوتی؟ کتنی ہی چیزیں، کتنے مدرسوں میں خربود نہیں ہیں، کتنی ہی چیزیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں۔ پہلے تم نے اوقاف کی عزت کو پٹا لگایا، اس کے بعد دوسروں کی للچائی بجائے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ گھر کے ظالم ظلم کر رہے ہیں تو دوسرا اس کو بھی اب سے لے کر کے چلے بندر بانٹ کر، میں اس کو نہیں کہتا، لیکن پہلے تم تو دیکھو کہ تم نے ان اوقاف کے ساتھ کیا کیا، اپنے مدرسوں کے ساتھ کیا کیا، اپنی مسجدوں کے ساتھ کیا کیا۔ تمہارے آبا و اجداد نے، تمہارے پاس تو گورنمنٹ کے پاس تو ریکارڈ ہے، تمہارے پاس وہ صحیح ریکارڈ بھی نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے خطے میں کون سی زمینیں وقف کی تھی تمہارے باپ دادا نے اور پردادا نے۔ ایسے جینے کے لچھن ہے یہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اوقاف ہیں، ان کے ایمان کا بھی مسئلہ ہے، ان کے دین کا بھی مسئلہ ہے، اور پورے ملک میں سمویدھان کا بھی مسئلہ ہے کہ سمویدھان کہتا ہے کہ ہر آدمی کے اوقاف ہیں، ان کے دین دان کرنے والوں نے اس کو دیا، اس کو جس کام کے لیے کیا تھا اسی کام میں اس کو رہنے دیا جائے، اسی طریقے سے رہنے دیا جائے، جس مطلب اور مقصد کے لیے کیا تھا، منشا کے تحت کیا تھا، ویسے ہی اس کو رکھا جائے۔ یہ تو ہمارا مطالبہ نہیں، ہمارا حق ہے اور دستوری حق ہے، سمویدھان ہم کو عطا کرتا ہے، اور انہی بنیادوں پر اس کو اگر ہمارے لیے کر رہے ہیں تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں، لیکن ہم کو سمجھا دیجئے کہ میرا ہی بیاہ ہونے جا رہا ہے، مجھے پتہ نہیں، میری ہی دلہن آئے گی، میرے گھر کو چمکائے گی، اور مجھے پتہ نہیں کہ یہ دلہن ہے کہ کیا ہے، تو میرے ہی گھر میں بچہ پیدا ہو، مجھے پتہ نہیں۔ تو ایسا نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک تفاہم کا تھا، اور یہ بہت بڑے بدوانوں کا تھا، بڑی قربانیاں دی تھی، اور سب اہل حدیث لڑتے رہے 200 سال تک۔
بہت کچھ نتیجہ آیا، نتیجہ نہیں آیا تو کیا آیا، لیکن جب نعرہ قائم ہونے کے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے، ایک دوسرے کو نہیں کریں گے، پھر کہاں سے ہوگا، اب کیسے یہ گاڑی چلے گی۔ آخر میں ایک جملہ یہ خاص طور پر عرض کروں گا آپ سے، مجھے لگا کہ یہ تو بنگالی بیلٹ ہے نہیں، بنگالی لوگ سمجھ لیتے ہیں، آپ لوگ ایسے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میں آخری چیز یہ کہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ بن رہا ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے ملت کو، اور آپ جو کماتے ہیں تو 100 روپیہ میں سے 99 روپیہ ملت کا کام ہونا چاہیے، سمجھا۔ اتنا بڑا گاؤں ہے اور یہاں تھوڑا سا روڈ ٹوٹ گیا، سب گاڑی آ کے وہیں پھنستی ہے، سب کا مریض وہیں پھنس جاتا ہے۔ اتنے سارے لوگوں پاس ٹریکٹر ہے، اتنے سارے جوان ہیں، کبھی یہ نہیں کہ اسی کھیت سے مفت کی مٹی کو 2-4 ٹوکری وہاں ڈال دیں، 2-4 چھینٹی اٹھائے اور اس میں ڈال دیں۔ کیسے جوان ہو تم، ڈوب مرنے کی چیز ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ نبی نے کہا تھا ایمان کے 70 کیٹیگری ہے، درجے ہیں، کم سے کم یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ ہمارے سب کام سڑکوں پر ہو رہے ہیں، اور یہ گڈھا کھود دیا ہے کسی نے یا گڈھا بن گیا ہے تو تکلیف نہیں ہے، ساری ٹریفک رک گئی، فلائٹ چھوٹ گئی۔ جمعہ میں 15 منٹ بعد پہنچا میں دربھنگا میں، الٹا سیدھا کھڑے ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کہاں چلے گئے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سڑکیں بنائیے، پل بنائیے، سب گورنمنٹ کے سر پر ڈال کر کے اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور لاکھوں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں جن کے گھر کے سامنے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پیسے کی ضرورت پڑی غزوہ جیش الاسرا میں، تو اسی پر بات ختم کر دیتا ہوں، سن لیجئے۔ اور تو یہ مدرسہ جیسے کام، اسی طرح اس وقت چندہ جمع ہو رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مدینے میں کھانے کو نہیں ہے، 1 روپیہ ایک دانہ کھانے کو نہیں، کھجور پکنے والی ہے، اور سارے لوگ اب 6 سال بھر سے انتظار کر رہے ہیں، سال بھر میں پکتی ہے کھجور نا، سال بھر میں ایک پھل لگتی ہے، وہ لوگ انتظار میں ہے کہ یہ جس دن پکے گا اس دن سال بھر کے بعد بھوک مٹے گی ہماری۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے لمبا سفر ہے، سب سے بڑا خرچ ہے، تمہارے پاس سواری بھی نہیں ہے، اور آج کے بعد لگتا ہے کہ مدینہ میں آ کے یہ 8ویں 10ویں مرتبہ جو ہم پر حلہ بولا گیا ہے، آج یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب کھل کے چلنا ہے، اور جس کے پاس ہو جو لے کے آؤ، کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی گیا رات بھر ایک انصاری کے باغ میں پانی پٹایا، سینچائی کیا، اور اس کے بعد اتنا سا ملا تو لا کر کے اللہ کے رسول کو دیا۔ اللہ کے نبی بھی اسٹیج اور کرسی چھوڑ کر کے بیٹھتے تھے نا، صحابہ ان کی عزت کرتے تھے، وہاں سے اٹھے اور جو لوگ بہت زیادہ دیے تو ان کے اوپر ایسے ایسے ڈالا، وہ اگر سب سے بڑی دولت یہی لے کے آیا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ پسینہ لگا تھا، دل لگا تھا، اخلاص لگا تھا، مدرسے اس سے چلتے ہیں، مسجدیں اس سے بنتی ہیں، کالج اس سے چلیں گے، یونیورسٹیاں اس سے بنیں گی۔ اور سر سید احمد خان تو تقریر کرنے گئے تو ان لوگوں نے اتنے جوتے پھینکے کہ سر سید احمد نے ان کو جوتا مار رہے کہ یہ انگریزی اسکول بنائے گا کیا؟ آج بھی لڑ رہے ہیں مولوی کہ دینی بنائے کہ دنیاوی بنائے کہ فلاں بنائے، تو سر سید نے سب جوتے اٹھا لیے، تو اٹھاؤ جلدی ہے، سب سیٹھوں کے جوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے جوتے ہیں، اور سب سمیٹ لے کہا 14 روپے میں بکے گا یہ، سمجھا؟ دل گردہ رکھ کے مدرسہ قائم کیے، کچھ کیے۔ تو اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا تو اس وقت صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں صحابے کی بات آ گئی، صحابہ کی طرح بنی ہے۔ صحابہ صرف حدیث پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور صحابہ کیسے پڑھتے تھے، کیسے کرتے تھے، وہ نہیں پڑھیں گے تو پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو صحابہ میں سے سب لوگ بیٹھے ہوئے ایسے، اور سب لوگ عثمان غنی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مال شام سے آئے گا تو مدینے میں کیا ہوگا، تھوڑا سا کچھ جان آئے گی، غلہ آئے گا، لوگوں کو پیسے جس کے پاس ہے یا قرض جس کو ہے دینا ہوگا تب ملے گا۔ عثمان غنی بیٹھے ہوئے ہیں، سب تاجر مدینے کے آگے گھیر کے بیٹھ گئے کہ آج جو آپ کے پاس اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے غلے سے لگا ہوا، ٹرک پر ٹرک لگا ہوا ہے، کہا کہ ہم کو دے دیجئے، میں 2 گنا قیمت دوں گا۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ عثمان غنی 3 گنا نفع دوں گا میں، چوتھا کہہ رہا ہے کہ میں 4 گنا نفع دوں گا۔ سب بیٹھے ہوئے اس گھر میں، اور جہاں سارے بیوپاری بیٹھتے ہیں، سب بیٹھے ہیں، دام پہ دام لگا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی 7ویں 8ویں نمبر تک لوگ پہنچے تھے کہ میں 10 گنا نفع دوں گا، یہ مال ہمارے حوالے کیجئے، میں آڑھت ہوں، میں تاجر ہوں۔ سن لیجئے ذرا مدرسے کیسے چلتے ہیں، کیسے کام ہوتا ہے ملت کا۔ وہاں کیا ہے،
عثمان غنی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ سودا ہو گیا، بیچ دیا میں نے۔ سارے تاجر، ابھی تو بولی لگ رہی ہے، انہوں نے 8 گنا دینے کو کہا ہے، میں تو 10 گنا تک جاتا، ایسے کیسے کہہ دیا کہ آپ نے بیچ دیا؟ آپ جب بولی لگ رہی ہے تو لگنے دیجیے ابھی۔ کہا کہ بیچ دیا۔ کہا کہ کس نے بھائی، کس نے بڑھ چڑھ کر کے لے لیا؟ آج تک تو بات آئی ہے۔ کہا کہ ہو گیا سودا، ہو گیا سودا۔ سب کی دنیا کے مال پر نظر لگی تھی اور یہ سودا خریدنے پر۔ عثمان غنی کا کان وہاں لگا ہوا تھا جہاں حی علی الصلاۃ کی آوازیں تمہارے کانوں تک نہیں پہنچتی، اور صبح میں شیطان تمہارے کانوں میں، ناکوں میں، منخروں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور تم میں کسی مسلمان اور غیر مسلم میں فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ عثمان غنی سمجھ گئے وہاں کوئی جا رہا تھا، اور دور سے کہا کہ کوئی ہے جو غزوہ جیش الاسرا کوئی مدد کر دے اللہ کے راستے میں۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا کے دیں گے، اتنا بڑھا کے دیں گے کہ دنیا کی کوئی نفع، دنیا کوئی بینک وہ نفع نہیں دے سکتا، دنیا کوئی تجارت نہیں دے سکتا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر چاہے جا کر کے کریں آپ امریکہ میں، سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کام میں نہیں سنا تو نہیں۔ اللہ کے نبی کا منادی صرف کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ سے سودا کرے گا؟ عثمان غنی نے پوری دولت کو، جیسے کان میں آواز آئی، ادھر تاجر اپنی بول رہے ہیں، ان کی آواز پہنچی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے راستے میں دے دینا ہے، پورا اٹھایا اور اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ایسے مدرسے بنتے ہیں، ایسی مسجدیں بنتی ہیں، ہے کوئی دینے والا؟ تب لوگوں کو پتہ چلا، کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ، تب قرآن کی آیت پڑھی اور بتایا کہ میں نے یہ سودا کر دیا، دے دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ سب خوش ہو گئے، کہا کہ کیا یہ انسان ہے؟ عثمان غنی مالدار دل سے ہوتا ہے، مال تو سالا چلا گیا، کمانے کا یہی موسم تھا، سب دے دیا، تب وہ غنی بنے تھے۔ ہم کیا کریں؟ قارون کی دولت جمع کر کے، دادا نے جمع کیا، بیٹوں نے جمع کیا، ہم نے 1 بیگھا اور بڑھا لیا، ایک کوٹھی بنے، تب کیا ہوا ہے؟ تب ہم مالدار بنتے۔ غنی دل کا غنی بنیے، تب یہ مدرسے چلیں گے، اور اسی کی بنیاد پر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، تب مدرسے چلیں گے، مسجدیں چلیں گی، مسلم پرسنل لا بورڈ چلے گا آپ کا، اور آپ کا ملک چلے گا، آپ کی ملت چلے گی، سڑکیں بنے گی، پل بنے گا، اور قوم ترقی کرے گی، بچے پڑھیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس آنے کو، اور ہمارے جن بھائیوں نے یہ عظیم الشان اجلاس قائم کیا ہے، پہلی مرتبہ مجھے اس علاقے میں، ارد گرد تو بہت آتا رہا ہوں، ہمارے امیر صاحب ہیں جھارکھنڈ کے، مولانا یونس اثری صاحب، اور بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت آتا ہوں ادھر۔ آپ نے اب تک کبھی بلایا ہی نہیں ہے، بلایا؟ کہہ رہے کہ کیسے آ گئے آپ، ہم کو تو یقین ہی نہیں تھا۔ بلایا کب آپ نے کہ نہیں آیا میں؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو قاری علاء الدین ہے، وہی کبھی کبھی پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو پیچھے تو روز ہی پڑے رہتے ہیں لوگ۔ 28 دن تو میں غائب رہتا ہوں دلی سے، اور آپ کہتے ہیں دلی چلے گئے، آپ سے ملاقات ہی نہیں ہے، تو کیسے ملاقات ہوگی؟ جب آپ بلائیں گے تب ہوگی، یا آپ آئیں گے تب ہوگی۔ اور آپ نے بلایا، ہم آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس علاقے کو، ہمارے ملک کو، ہماری ملت کو، ساری انسانیت کو اللہ جل شانہ ایمان کی دولت سے، بھائی چارے کی دولت سے، محبت کی دولت سے سرساد کام فرما دیں۔ جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما دیں۔ جو خاص طور پر کینسر سے بھی بدترین بیماری، حسد، کینہ، ایک دوسرے سے کپٹ، کہیں دھرم کے نام پر، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں خاندان کے نام پر، کہیں ذات پات کے نام پر، یہ کینسر قبر میں جا کے ختم نہیں ہوگا، یہ کینسر جا کے حشر میں ختم نہیں ہوگا، یہ کینسر جہنم میں لے جا کر کے کوئلہ بنا دے گا، تب بھی عذاب ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیماریوں سے بھی، بلکہ اس بیماری سے خاص طور پر ہم کو نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔